الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کفے پا تیرا. پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا. لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا. ایک بار اور بھی بطحا سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی تیرا. نہایت ہی واجب الاحترام بزرگ و دوستو، اللہ رب العزت کا کروڑ مرتبہ شکر ہے جس مالک کائنات خالق کائنات نے اشرف المخلوقات بنا کر حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنائے. انسان کی زندگی اس کے نظریات و خیالات کا بڑا اثر رکھتی ہے. اگر نیت نیک ہو، مقصد و ارادہ نیک ہو، نگاہ بلند ہو، تو پھر انسان سے ایسے ایسے کام بھی صادر ہو جاتے ہیں جن کی وہ طاقت بھی نہیں رکھتا. لیکن اگر بد نیتی ہو، مقصد گھٹیا ہو، مفاد پرستی ہو، دنیاوی لالچ ہو، تو پھر ایک آسان کام بھی انسان سے نہیں ہو پاتا. اسلامی تاریخ ایسے بے شمار واقعات اپنے اندر لیے ہوئے ہے کہ مسلمانوں پہ اللہ رب العزت نے ایسی رحمتیں نازل فرمائیں، ایسی مہربانیاں فرمائیں کہ ہمتیں انہوں نے کی. جب ہمتیں کی تو پھر اللہ رب العزت نے ان کے لیے اپنے راستے کھول دی اور ایسے ایسے کارنامے سر انجام دیے کہ جن کو دیکھ کے عقل دنگ رہ جاتی ہے. اور پھر ان کارناموں کو صرف مسلمانوں نے نہیں بلکہ پوری دنیا نے ان کو تسلیم کیا ہے. اور اقبال نے انہی کے ان کارناموں کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ تجھے اس قوم نے پالا ہے، آغوش محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا. اور فرمایا غرض میں کیا کہوں تو اسے کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے،
غرض میں کیا کہوں تم سے کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے؟ فرمایا جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا، کہ اتنی تعریفیں ان لوگوں کی وہ کون لوگ تھے کہ جو جس راستے سے گزر جاتے ہر ایک چیز راستہ بنایا کرتی ان کے لیے۔ اور اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں کا مقصد نیک تھا، ان لوگوں کا ارادہ نیک تھا، اور ان لوگوں کے اندر غیرت و حمیت تھی، ان لوگوں کے اندر جذبہ تھا، ان لوگوں کے اندر جرت تھی۔ اس جذبہ، اس جرت کی وجہ سے، اس غیرت و حمیت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے انہیں وہ کامیابیاں عطا فرمائیں، اور ان کے لیے اللہ رب العزت نے تقدیریں بدل دی، اور ایسے ایسے کاموں کی اللہ رب العزت نے انہیں ہمت اور طاقت عطا فرمائی کہ جو انسانی عقل سے ماورا تھے۔ علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے اپنی قوم کو خودی کا درس دیا ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جب ہم اپنے اکابرین اور اپنے اسلاف کی طرف دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں ساری چیزیں واضح ہو جاتی ہیں، ہمارے سامنے یہ سارے نظام، یہ ساری جو صورتحال ہے وہ واضح ہو کے رہ جاتی ہے، اور یہ خودی کا نظریہ انسان کی سیرت کو سنوارتا ہے، انسان کے کردار کو سنوارتا ہے، اور انسان کے اندر عزت، غیرت، جرت پیدا کر دیتا ہے۔ جس طرف علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اس جانب بڑی مرتبہ یہی بار باتیں دہرائیں، اور ارشاد فرمایا کہ سمجھے گا زمانہ تیری آنکھوں کے اشارے، سمجھے گا زمانہ تیری آنکھوں کے اشارے، دیکھیں گے تجھے دور سے گردوں کے ستارے، اور ناپید تیرے بحر تخیل کے کنارے، پہنچیں گے فلک تک تیری آنکھوں کے شرارے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ یہ ساری باتیں کب ہوں گی؟ ارشاد آخر میں اسی بات کی طرف ارشاد فرمایا کہ یہ ساری باتیں اس وقت ہوں گی، فرمایا تعمیر خودی کر، تعمیر خودی کر، اور اثر آہ رسا دیکھ۔ پہلے اپنی خودی کو، اپنے آپ کو، اپنے اندر کو سمجھو۔ جب اپنے آپ کو سمجھ چکے کہ تمہیں کس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے، تمہاری اصلیت کیا ہے، تمہاری حقیقت کیا ہے، جب انسان اپنی اصلیت، حقیقت کو سمجھ لیتا ہے تو پھر ہر ایک چیز اس کے لیے آشکارا ہو جایا کرتی ہے۔ لیکن اس آشکارا ہونے کے لیے اپنے آپ کو سمجھنا ضروری ہے، اپنی خودی کو سمجھنا ضروری ہے، جس جانب علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا۔ اور خودی کے کئی معنی علماء کرام نے بیان فرمائے۔ خودی کی سب سے پہلی جو منزل ہے وہ خود شناسی ہے، اپنے آپ کو پہچاننا ہے۔ انسان اگر اپنے آپ کو پہچاننا بھول جائے تو پھر وہ سمجھے کہ اس کے زندگی کے اندر آنے کا مقصد فوت ہو گیا۔ بھائی وہ کس کام کے لیے، کس مقصد کے لیے وہ دنیا کے اندر آیا تھا؟ حالانکہ اس مقصد کو اللہ رب العزت نے خود بیان فرما دیا تھا۔ ارشاد ربانی ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسان کو پیدا کیا گیا اپنی بندگی کے لیے، اسی بات کے لیے تو پیدا کیا گیا تھا، لیکن انسان اپنے مقصد اور مطلب کو بھول بیٹھا اور بے فضول اور ایسی چیزوں کے اندر پڑ گیا کہ جن کا کوئی مقصد نہیں تھا، جن کا کوئی مدعا نہیں تھا۔ حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ اگر انسان اپنے مقصد کو سمجھتا، انسان اپنی حقیقت کو سمجھتا، تو پھر یہ ہر ایک چیز اس کے لیے آسانی بنتی جاتی، ہر ایک چیز اس کے لیے فائدہ مند ہو جاتی۔ اسی طرف تو علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ بار بار یہ باتیں ارشاد فرماتے نظر آتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ کائنات کی جتنی چیزیں ہیں وہ تمہارے لیے پیدا کی گئی، کائنات کے اندر ہر ایک چیز کی تخلیق تمہارے لیے کی گئی ہے، لیکن تمہیں کس کے لیے بنایا گیا ہے یہ انسان سمجھنے سے قاصر رہا۔ اسی جانب تو اقبال نے کہا
کہ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے ہے، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے ہے، فرمایا جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے، کہ انسان اپنی حقیقت کو سمجھ، اپنے آپ کو سمجھ کہ تو کس کام کے لیے آیا۔ اور وہ انسان کا مقصد اور مطلب کیا تھا؟ مقصد اور مطلب انسان کی تخلیق کا تھا کہ انسان سمجھے کہ انسان کو بنایا کس کے لیے گیا ہے، اور وہ ایک ہی بات ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ انسان کو بنایا کس لیے گیا؟ اپنی عبادت کے لیے۔ اور جب صوفیاء سے کہا گیا کہ سید کا ترجمہ کرو تو وہ کہنے لگے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ای لیعرفون، کہ انسان کو بنایا گیا اللہ کی پہچان حاصل کروانے، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے۔ اور امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ اور علامہ اقبال اور دیگر کئی فلاسفہ اور مفکرین نے اس بات کی تشریح بیان کر دی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق صرف اس کے لیے کی گئی تاکہ لوگوں کو اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے، کیونکہ کائنات والے اللہ کو سمجھ تو سکتے، اللہ کو مان تو لیتے، یہ ساری چیزیں اگر کوئی نبی نہ بھی آتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت انبیاء کو نازل نہ فرماتا پھر بھی انسان کی عقل اس قدر ہمت والی تھی کہ پھر بھی وہ اللہ رب العزت پر ایمان لانے پہ انسان کو مجبور کر دیتی، لیکن امام غزالی فرماتے ہیں نہیں، اللہ پر ایمان تو لے آتے لیکن پہچان صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے۔ اگر ذات مصطفیٰ نہ ہوتی تو پھر کائنات کے اندر اللہ کی پہچان نہ ہو سکتی۔ اور اسی جانب حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میں تو رب کو رب ہی اس لیے مانتا ہوں کہ وہ میرے محمد کا رب ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کی وجہ سے اللہ رب العزت کی پہچان لوگوں کو نصیب ہوئی۔ کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کائنات کے اندر صرف ایک واحد ہستی میرے محبوب کی ہستی ہے جس نے اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وگرنہ کائنات کے اندر کسی نے اللہ کو دیکھا تک نہیں، تو پھر اللہ کی پہچان کروانے والی صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ آپ کی ذات کے علاوہ کوئی ذات نہیں جو اللہ کی پہچان کروا سکے۔ تو اللہ کی پہچان جس ہستی نے ہمیں بتائی وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس لیے علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ لوگوں کو اس بات کی طرف راغب کر رہے تھے کہ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے ہے، زمین ہے جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے، کہ انسان اپنی حقیقت کو سمجھ، اپنے آپ کو پہچان۔ جب انسان اپنے آپ کو پہچان کر لے گا تو پھر وہ دنیا کے اندر راج کرنے والا ہو جائے۔ دوسری چیز جس جانب علامہ اقبال رحمت اللہ اور اسی فلسفے کو، اسی بات کو امیر المجاہدین خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ چونکہ ان کا عرص قریب ہے تو میں یہ بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ وہ ایسا مرد کلندر، مرد درویش اور جرت مند اور غیرت مند آدمی تھا جس نے لوگوں کو غیرت کے ساتھ جینا سکھایا، جس نے لوگوں کو بتایا کہ غیرت کسے کہتے ہیں، اور ہر وقت جس کی زبان پہ یہ شعر رہتا تھا کہ شاہوں کے تکبر سے نہ دب کے رہا میں، شاہوں کے تکبر سے نہ کبھی دب کے رہا میں، کس بارگاہ خاص کا آخر گدا ہوں میں۔ وہ بتایا کرتے تھے کہ میں کیا ہوں، اصل میں وجہ کیا تھی، وہ ڈرتے کیوں نہیں تھے، انہوں نے اپنے آپ کو پہچان لیا تھا، انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ میرے زندگی کے آنے کا مقصد کیا ہے، مجھے اللہ رب العزت نے پیدا کس کے لیے کیا۔ جب انسان اس بات کو سمجھ لے، جب انسان اپنی حقیقت کو سمجھ لے تو پھر انسان کے لیے ساری چیزیں آسان ہو جایا کرتی۔ دوسری چیز جو انسان کے لیے ضروری ہے وہ خودداری ہے، وہ غیرت مندی ہے جو انسان کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اور اگر انسان کے اندر غیرت کا مادہ بیدار ہو جائے، اگر انسان کے اندر احساس بیدار ہو جائے تو پھر وہ صرف اپنے رب کے سامنے جھکنے والا ہو جائے گا، پھر وہ اسے دنیا کے کسی بادشاہ کے سامنے، کسی وزیر کے سامنے، کسی بینک بیلنس والے کے سامنے اپنا کشکول پھیلانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ جب انسان کے اندر خودداری پیدا ہو جائے گی تو پھر اللہ رب العزت خود بخود اس کے سامنے ہر ایک چیز کو واضح کر دے، پھر دنیا کی ہر ایک نعمت اللہ رب العزت اس کے قدموں کے اندر ڈال دے۔
اور یہ چیزیں ہمیں دیکھنے کے اندر ملی ہیں۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رازدار صحابی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا ينبغی للمؤمنین ان یذل نفسہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی بھی مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے نفس کو ذلیل کرے، اپنے آپ کو ذلیل کرے۔ اپنے نفس کو ذلیل کرنے سے کیا مراد ہے کہ جب ہم لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے، ہم اپنا دستے سوال دراز کریں گے، تو یہ اپنے آپ کو ذلیل کرنے والا معاملہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے کیوں مسلم حکمرانوں کے اندر وہ غیرت ختم ہو گئی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ بار بار فلسطینیوں پہ حملے کیے جا رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ 12,000 سے زائد بے گناہ شہید کیے گئے۔ کیوں کسی کے اندر ہمت نہیں ہو رہی؟ کیوں کسی کے اندر جرأت پیدا نہیں ہو رہی؟ اس جرأت پیدا نہ ہونے کی صرف ایک وجہ ہے کہ ہمارے مسلم حکمرانوں کے اندر غیرت ختم ہو گئی ہے۔ اور غیرت کیوں نہ ہو؟ اب غیرت پیدا کیسے ہو سکتی ہے کہ جب ہم اپنے کشکول اٹھا لیں گے، ہم تو کشکول پھیلا کے بیٹھے ہیں، جب ہمارے کشکول لوگوں کے سامنے ہوں گے پھر ہم اپنی نگاہیں کیسے بلند کر سکیں گے؟ ہم اپنی نگاہ اٹھا کے کسی کے سامنے کیسے بات کر سکیں گے؟ پہلے نگاہ بلند رکھنا پڑے گی، پہلے اپنے اندر غیرت و حمیت پیدا کرنا پڑے گی۔ جب غیرت و حمیت پیدا ہو جائے گی تو پھر ہم باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے والے ہیں۔ لیکن یہ غیرت و حمیت، اس کی بنیاد ایک فرد سے ہے۔ جب ایک فرد کے اندر غیرت و حمیت پیدا ہوتی ہے تو پھر قوم کے اندر غیرت و حمیت پیدا ہوتی ہے۔ اب تو ہر فرد سے غیرت و حمیت ختم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسروں سے مانگنے سے بہت سختی سے منع فرمایا۔ حضرت سال بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا، ازہد فی الدنیا یحبک اللہ وازہد کی من فی الناس یحبک الناس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ تو اللہ رب العزت تجھے اپنا محبوب بنا لے گا، اور ارشاد فرمایا اگر لوگوں سے بے رغبت ہو جاؤ گے تو اللہ رب العزت تمہاری محبت لوگوں کے دلوں کے اندر پیدا فرما دے گا۔ یہ وہ چیزیں تھی جو ایک قوم کو بنانے والی تھی، جو ایک ہمت والے آدمی کو بنانے والی تھی، جو ایک غیرت مند آدمی کو بنانے والی تھی۔ لیکن وہ غیرت، وہ حمیت، وہ ساری چیزیں ہمارے اندر ختم ہو گئی ہیں، تو اسی لیے یہ عذاب الہی ہمارے اوپر اللہ رب العزت نے نازل کیا ہے۔ علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب فقر انسان پہ اللہ رب العزت نازل فرمائے اور پھر اس فقر کو وہ لوگوں کے آگے تنگ دستی کی وجہ سے ہاتھ نہ پھیلائے بلکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر شکرانہ پیش کرنا شروع کرے، تو پھر وہی فقر اس کے ذریعہ نجات بن جایا کرتا ہے۔ لیکن فرمایا اگر اس فقر کی وجہ سے وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا تو وہی فقر اس کے لیے عذاب بن جائے گا۔ اور اس کو اس شعر کے اندر ارشاد فرمایا کہ خوددار نہ ہو فقر تو ہے قہر الہی، خوددار نہ ہو فقر تو ہے قہر الہی، وہ صاحب غیرت تو ہے تمہید امیری۔ فرمایا کہ امیری کی بنیاد اسی سے شروع ہوتی ہے کہ جب کسی انسان پہ اللہ رب العزت فقر نازل فرماتا ہے اور اس فقر پہ وہ خوش ہو جایا۔ تیسری چیز جس کو ارشاد فرمایا وہ خود اعتمادی ہے، کہ انسان اپنی ذات پہ، اپنے آپ پہ اعتماد کرے۔ جب اپنے آپ پہ اعتماد کر لے گا تو پھر یہی ساری چیزیں انسان کے لیے آسان ہو جائے گا۔ لیکن جب اپنے آپ پہ اعتماد ہی ختم ہو جائے، جب انسان اپنے آپ کو اس قدر کمزور سمجھ لے اور کمزور جان لے کہ ہم کمزور ہی ہیں، ہم ساری زندگی ماتحت رہیں گے، تو پھر وہ کبھی نہیں اٹھ سکتے۔ لیکن وہ چند لوگ جو چاہتے تھے کہ ہم اٹھیں گے تو اللہ رب العزت نے انہیں فوراً بلند کر دیا۔ بلند ہونے کے لیے پہلے اپنے آپ کو بلند کرنا پڑتا ہے۔ جب انسان خود بلند ہونے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اسے بلند کرتا ہے۔ لیکن بیٹھا رہے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے اور یہ سوچے کہ ہم بلند ہو جائیں گے، ایسے کوئی بلندی نہیں ہے۔ بلند ہونے کے لیے بلندی والے کام کرنے پڑتے ہیں۔
इसीलिए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया वशाविरहुम फिल अम्र, क्या प्यारे महबूब अपने सहाबा से मशवरा करो, फैज़ा अज़मता फतवक्कल अलल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन। इरशाद फरमाया जब तुम पुख्ता इरादा कर लो तो फिर अल्लाह की जात पे तवक्कुल करो, अल्लाह की जात पे भरोसा करो। जब अल्लाह की जात पे भरोसा करोगे तो अल्लाह भरोसे करने वालों को पसंद फरमाएगा। और यही हकीकत है, यही असलियत है। लेकिन हमारे अंदर से वो हकीकत और असलियत खत्म होती नजर आ रही है। और अफसोस है कि हमारे दौर के खुद को दानिश्वर कहलाने वाले नौजवानों के अंदर खुद एतिमादी पैदा कर रहे हैं, नौजवानों के अंदर से गैरत खत्म कर रहे हैं, उनके अंदर से हमीयत खत्म कर रहे हैं। इसी जानिब अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इरशाद फरमाया कि इकबाल यहाँ नाम न ले इल्म खुदी का, इकबाल यहाँ नाम न ले इल्म खुदी का, मौजू नहीं मकतब के लिए ऐसे मकालात, बेहतर है कि बेचारे ममूलों की नजर से, बेहतर है बेचारे ममूलों की नजर से पोशीदा रहें बाज के अहवाल व मकामात। और फरमाया महकूम के हक में है यही तरबियत अच्छी, महकूम के हक में है यही तरबियत अच्छी, मौसीकियो सूरत गरियो इल्म नबातात, कि हमें इन्हीं सारी चीजों के अंदर धकेल दिया गया है। कभी मौसीकी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के अंदर सिखाई जा रही है, तो कभी ये दीगर उलूम सिखाए जा रहे हैं, लेकिन जज्बे जिहाद नहीं सिखाया जा रहा, हमें गैरत नहीं सिखाई जा रही, हमें इज्जत नहीं सिखाई जा रही, हमें खुद ही नहीं सिखाई जा रही जिसकी आज जरूरत है। मुसलमान क्यों महकूम होते नजर आ रहे हैं? आज पाकिस्तान वाले, चाहे पाकिस्तान हो चाहे कोई और मुस्लिम मुल्क हो, वो बैठे तो हैं, वो बज़ाहिरी हुक्मरान तो नजर आते हैं, लेकिन वो हकीकत में हुक्मरान नहीं है। उनके पीछे बैठी हुई कोई पसे पर्दा दुनिया हुकूमत कर रही है। वो पता नहीं कौन से जिन है, पता नहीं कौन से इंसान है जो पसे पर्दा बैठ के उन पे हुकूमत कर रहे हैं, और ये सिर्फ जी जी करते नजर आ रहे हैं। इनके अंदर इतनी गैरत भी नहीं आ रही कि किसी के सामने दब के खड़े हो जाएं, किसी के सामने डट के खड़े हो जाएं। और वो डट के खड़े होने की सिर्फ बुनियादी वजह ये थी कि इनके अंदर से इज्जत खत्म हो गई, इनके अंदर से गैरत खत्म हो गई। और ये बात याद रखें कि आज अगर ये मुसलमान लोग, ये मुस्लिम ममालिक अगर आज फलस्तीनियों का साथ नहीं देंगे तो ये मेरी बात पल्ले बांध लें, ये सारे मुसलमान ममालिक इसी तरह एक एक करके हमारे हाथों से निकलते नजर आएंगे। उसकी वजह यह है कि जब ये देखेंगे, ये बात याद रखें, यहूद दुनिया में सबसे ज्यादा बुज़दिल लोग हैं, सबसे ज्यादा कमजोर लोग हैं, लेकिन उन्हें ताकतवर करने वाले हमारे मुसलमान, हमारे मुसलमान लोग दिए जाते हैं, सिर्फ मुजम्मती करारदाद पेश कर दी जाती है, लेकिन किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो खड़ा हो जाए, मुकाबले के लिए निकल पड़े। अगर आज मुसलमान मुकाबले के लिए निकलते, सिर्फ उनकी एक ललकार से ये सारे दब के मर जाते, लेकिन किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो रही, किसी के अंदर इतनी जुर्रत नहीं हो रही। अगर आज ये हिम्मत पैदा करें, ये जुर्रत पैदा करें, तो इन मसाइल का हल हो सकता है। अगर ना हुआ तो फिर मैं सिर्फ यही कहूंगा कि एक हिंदुस्तानी शायर ने, मुझे तो यही लगता है कि मसले फिलिस्तीन को देख के उसने ये शेर लिखे थे कि लगेगी आग तो आएंगे के, लगेगी आग तो घर कई आएंगे कई जद में। फरमाया यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, कि ये गोया के फलस्तीनियों की जुबान से कहा जा रहा है कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। और मैं जानता हूँ कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। और फरमाया जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाती मकान थोड़ी है। कि ये सारे लोग जो बैठे हैं गोया के ये किराए की हुकूमतें कर रहे हैं, इनके अंदर असली हुकूमत वाला कोई नहीं है। और असली हुकूमत वाले कब होंगे? जब इनके अंदर गैरत आएगी, जब इनके अंदर दीन आएगा, जब इनके अंदर ईमान आएगा। जब ईमान आ जाएगा, जब दीन आ जाएगा, जब एतिकाद आ जाएगा, जब हकीकत आ जाएगी, जब असलियत आ जाएगी, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत इन्हें दुनिया के अंदर फिर बुलंदियां नसीब फरमाएगा। लेकिन जब ये लोग डर के बैठे रहेंगे, जब इनके अंदर ये खुद एतिमादी खत्म हो गई है, ये नजर आ रही है खुद एतिमादी खत्म होती,
اور یاد رکھو اگر یہ خود اعتمادی اسی طرح ختم ہوتی نظر آتی رہی تو پھر یہ ایک ایک کر کے ہمارے مسلم حکمران اپنے ممالک ان انگریزوں کے سامنے، ان عیسائیوں اور یہودیوں کے سامنے پیش کرتے نظر آتے رہیں گے. لیکن آج ضرورت اسی امر کی ہے کہ مسلمان اکٹھے ہوں، مسلمان جرت پیدا کریں، مسلمان غیرت پیدا کریں، ہمت پیدا کریں. جب ہمت پیدا ہو جائے گی، جب جرت پیدا ہو جائے گی تو پھر ہر ایک چیز تہس نہس نظر آئے گی. اس لیے آج ضرورت اسی امر کی ہے کہ غیرت پیدا ہو جائے، خودی پیدا ہو جائے، جس کی جانب اقبال نے بار بار ہمیں سکھایا اور ارشاد فرمایا اس کی تقدیر میں محکومی و مظلومی ہے، اس کی تقدیر میں محکومی و مظلومی ہے. قوم جو کر نہ سکی خودی سے انصاف اور فطرت اے افراد سے اغماز بکر لیتی ہے، کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف. تو آج کوشش کریں مسلم حکمران کہ وہ اکٹھے ہوں، وہ غیرت پیدا کریں اپنے اندر اور اپنے مسلمان بھائیوں کا ساتھ دیں تاکہ جس طرح مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ان سے انصاف ہو سکے. اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں غیرت اور حمیت نصیب فرمائے تاکہ مسلمان پھر سے ترقی کر سکیں. وما علینا الا البلاغ المبین.